الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو جن کے اسکرین پر خوبصورت سرنامے کے ساتھ برکت رمضان افطار کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھائی گورشم صاحب بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو پروگرام کو کنڈکٹ کیے ہوئے تھے، مختلف مہمان ہمارے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں روزے کا موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ثنا خاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ شخصیات بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا حصہ شامل کر رہی ہیں۔ اپنے پینل کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے آج کا موضوع آپ سے شیئر کر لیں کہ آج کا موضوع بہت جاندار، بہت ضرورت وقت ہے، اور آج ہم دو موضوعات پہ کوشش کریں گے ہم تو اپنے تمام پینل سے بات کر سکیں۔ ایک تو طاق راتوں کے حوالے سے کہ طاق رات کے بارے میں جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سرکار پاک نے جو ہمیں احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، یہ راتیں جو ہیں موبائل پر ضائع کرنے والی راتیں نہیں ہیں۔ یہ راتیں جو ہے وہ بوفے شہری میں گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ رب سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی راتیں ہیں۔ اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ غم لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اللہ کے حضور سنائیں گے تو اللہ اسے حل بھی فرمائے گا، آپ سے راضی بھی ہوگا۔ اور ناظرین کرام ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جہاں پر بہت سارے مسائل ہیں اس سے ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، وہاں پر بحیثیت قوم ہم بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ۔ اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا جو ایک طبقہ ہے، خاص طبقہ، وہ بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے۔ پہلے شخصیت کی طرف ہم سفر کریں گے۔ وہ شخصیت میرے ساتھ ہے جو مختلف چینلز پہ آپ کو نظر آتی ہیں، علم کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، سرکار کا پیغام سناتے ہوئے مختلف چینلز پر بحیثیت عالم دین آپ بہت پسند کرتے ہیں، آپ ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کا ایک اور پہلو کہ علم سے تعلق ہے آپ کا۔ علم دو شخصیتیں، 80 سے زائد برانچیں ہیں آپ کی، آپ اس کے جو ہیں روح رواں ہیں۔ چیئرمین ہیں کنز الایمان بکنس اسکول سسٹم کے، چیئرمین ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور ان کا دوسرا جو پہلو ہے بڑا خاص جو میرے دل کے بہت قریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری خدمت کر دی جائے، لیکن یہ وہ عالم دین ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ اپنی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا آسرا فاؤنڈیشن کے نام سے، جو لوگوں کو راشن بھی فراہم کر رہی ہے۔ ایمبولینس سروس کا الحمدللہ انہوں نے اس ہفتے آغاز کیا، فری ایمبولینس سروس کا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ربیع اول میں وہ غریب کی بیٹی رہ گئی جس کی شادی ہونی تھی، تو انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی کرتے ہوئے ربیع اول کے اندر اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام کیا، کہا کہ جہاں حضور کے در والوں کے غلام ہیں وہاں گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں اور ساتھ بیٹیوں کی شادیاں بھی ہم کرواتے ہیں، بچیاں ہماری بچیاں ہیں۔ اور یہ رمضان میں راشن نہیں بانٹتے کہ رمضان آ گیا تو راشن بانٹنا شروع کر دیں، ہر ماہ 200-250 سے زائد خاندانوں کو راشن فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آسرا فاؤنڈیشن، اور یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن جو تمام ہی علماء اکرام اس میں شامل ہیں، اور علماء ہی خالی علماء نہیں بلکہ ساتھ وہ بزنس کمیونٹی کا حصہ بھی ہیں۔ اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ان کو بھی ان حوالے سے بات کریں گے، مفتی صاحب سے تفصیلی کلام بھی کریں گے، لیکن میرے ساتھ میرے بہت دل کے قریب اور کم وقت میں محبت کا بہت زیادہ سفر طے کیا شاہ صاحب کے ساتھ، ہمارے مستقل پینل کا حصہ، بڑے بے باک انداز کے اندر، اپنے صوفیانہ انداز کے اندر شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اور آپ پسند بھی کرتے ہیں شاہ جی کو۔ شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں، سید علمدار حسین بخاری ہمارے ساتھ ہیں، بخاری صاحب سید بادشاہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید حضور۔ آج خوبصورت بڑے لگ رہے ہیں آپ کا آج ماشاءاللہ پہناوا منفرد ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ بزنس کمیونٹی کے آپ سے تعلق ہے، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے لوگ جہاں پر اس چیز کا شکار تھے کہ پراپرٹی پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہاں پر جو ہے شخصیت نے جو ہے ایک بہترین پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور وہ لوگ جو مایوس ہو گئے تھے پراپرٹی سے، انویسٹمنٹ سے، انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ جب اپنا ہاتھ ملایا، جب ان کے پروجیکٹ کے اندر جب اپنا ہاتھ ملایا، J1 ٹاور پہ جب انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا، اور ان کا الحمدللہ بحریہ کے اندر یہ بنا رہے ہیں J1 جو ٹاور ہے J1 ڈیولپرز کے نام سے، بہت خوبصورت پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ آپ کا ڈیفنس رعایا میں بھی آفس ہے، بحریہ میں بھی، اور الحمدللہ دین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ساتھ خود بھی حافظ قرآن ہے الحمدللہ۔ حافظ جاوید احمد ہمارے ساتھ ہیں، آپ CEO ہیں J1 ڈیولپر کے، آپ کو بہت خوش آمدید کہوں گا برکت رمضان میں، السلام علیکم بھائی، آپ کے بھی آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ نعت پاک کے لیے میرے ساتھ میرے بھائی نوجوان ثنا خاں خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، عرفان وحید ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ میری بہن جو ہیں رمشا وکاس موجود ہیں، خوبصورت پڑھتی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں رمشا سے، نعت پاک سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف سفر کرتے ہیں۔
بسم اللہ. مائک آن کر لیجیے. جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا کیا کیا نظارے دیکھے کیا کیا تمہیں بتائیں کبھی جالیوں کو چوما کبھی ہچکیوں سے روئے سرکار نے بلا کر کیا کیا عطا کیا ہے بنور میرے دل کو پور نور کر دیا ہے جسے چاہے وہ بنا دے جسے چاہے در پہ بلا لے میں غدا جون کے در کا سلطان مجھے بنا دے جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. کے تعلق سے نعت پاک پیش کریں تھے. آغاز کرتے ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب سے. حضور آج ہم جو ہے ساتھ موضوع پہ تو بات کریں گے، پہلے آسرا کی بات کی جائے. آپ سرپرست اعلیٰ ہیں آسرا فاؤنڈیشن کے، یہ آغاز کیسے ہوتا ہے آسرا فاؤنڈیشن کا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اب تک ہم کتنا کام کر چکے ہیں، فیوچر پلانز ہمارا کیا ہیں؟ بسم اللہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خواہ امت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے کام آئے. صحیح. تو آسرا فاؤنڈیشن جو ہے یہ اسی نقطہ نگاہ سے اور اسی حدیث کو بیس بناتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی سوسائٹی کے اپنے ڈونرز کو، اپنے جتنے عطیات دینے والے ہیں ان کو اس حدیث پہ عمل پیرا کرنے کے لیے قائم ہے کہ ہم جس سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کا فائدہ پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. آسرا فاؤنڈیشن اس کا نام ہی جب ہم نے رکھا تو اس کا مقصد ایسا نام رکھنا تھا جس سے ہر ایک کو یہ امید ہو کہ یہ واقعتاً عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آسرا بنیں گی. ہماری فاؤنڈیشن کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں ہم اسپیشلی طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ کسی بھی مستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بالکل ٹھیک. کسی بھی طرح کی مارکیٹنگ اس کے نام پہ نہ ہو، کسی طرح کی اس کی بے توقیری نہ ہو. اس وجہ سے آج تک ہم جب بھی کسی موقع پہ ہر مہینے راشن دیتے ہیں، یکم انگریزی منتھ کی پہلی تاریخ کو. اس وقت یہ 5 خاندانوں کو راشن کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، آج 172 خاندانوں کو اب الحمدللہ راشن ہم دے رہے ہیں. یہ 1.5 سال میں یہ کارکردگی ہے. اور اس کے ساتھ رمضان المبارک میں ابھی ہم نے جو ہے وہ یتیم بچیوں کو، یتیم بچوں کو عیدی کے طور پہ کیش دیا، اس کے ساتھ سوٹ ان کو دیے باوقار طریقے سے. اور ربیع الاول میں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تو ہم نے پورے سال میں ایک موقع بالخصوص وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع، میلاد کے مہینے میں ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم ہر سال یتیم اور غریب اور نادار مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیاں کریں. ہمارا شادیاں اجتماعی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسروں سے بہت ہٹ کے ہے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح بھی غریب کی بچی کی عزت کو پامال نہ ہونے دیں. اور ہم باراتوں کا سسٹم نہیں کرتے، بلکہ ہمارا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف بچی کو جو اس کی مشکلات ہیں وہ ہم حل کر دیں، اس کو جہیز جو ضروری جہیز ہے وہ ہم دے کے اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں
جن کی شادیاں طے شدہ ہوتی ہیں صحیح. کہ وہ اپنے گھر میں لے جائیں اور گھر میں بارات بلا کے فیملی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں. ہمارا نمائندہ پھر ان کے گھر جاتا ہے تاکہ جو ہماری دی ہوئی چیزیں ہیں وہ واقعتاً پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں. تو الحمدللہ ربیع الاول شریف میں یہ پلان ہوتا ہے. اور اس سال ہم نے ایک 20 بچیوں کی شادیوں کا ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ بھی اور ابھی ہم نے اس سال 23 مارچ 2025 کو 22 رمضان المبارک کو آسرا ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ماشاءاللہ. جس کا مقصد ہے کہ ہم شہریوں کو باعزت اور باوقار طریقے سے اپنے ٹرینڈ سٹاف کے ساتھ سروسز دے سکیں. ان کے مریضوں کو دیہاتوں سے، قصبوں سے، بارڈر ایریا سے ہم شہروں تک اور شہروں سے لاہور بڑے شہر تک ہم یہ سروس دے سکیں. میں یہ بھی بتا دیں دیکھنے والوں کو کہ یہ جو آپ کی ایمبولینس سروس ہے یہ ابھی کس شہر میں ہے اور وہ کون کون سے گرد و نواح کے لوگ وہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ابھی اس وقت ڈسٹرکٹ ناروال میں یہ ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا ہے شکر گڑھ اور اس کے گرد و نواح میں. اصل میں بارڈر ایریا ہے تو مختلف اوقات میں حالات کشیدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں اب ریسکیو 1122 کی کچھ سروسز ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی ایمبولینس سروسز باقاعدہ کوئی ایسے نام سے نہیں تھی. تو یہ اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت تھی. اور یہ صرف اس علاقے کی نہیں بلکہ ہم عہد رکھتے ہیں انشاءاللہ، کوشش ہماری ہے کہ ہم اس کو جتنا جلد ہو سکے پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کو ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں بھی اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا جو فاؤنڈیشنز ہیں آپ ان کا ساتھ دیں، وہ نور تھیلیسیمیا ہو، وہ سندس ہو، وہ الخدمت ہو، وہ کاروان ہو، وہ ناظرین اکرام آسرا فاؤنڈیشن ہو یا رحمان فاؤنڈیشن ہو، ایسے تمام فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے، دستے بازو بنیے اور ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور اپنی زکوٰۃ کے 4 حصے کیجیے. ایک ان کو دیں تعلیم پہ کام کریں، بار بار میں یہ کہتا ہوں، ایک آپ ان کو دیں جو دسترخوان لگاتے ہیں، ایک ان کو دیجیے جو راشن تقسیم کرتے ہیں، ان کو دیں جو صحت پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ہر حصے میں آپ کی زکوٰۃ پہنچے. اور قطعاً زکوٰۃ اپنی ان کو نہ دیں جو دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیجیے، یہ لوگ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک بندے کی مدد جو ہے وہ یقین جانیں 10 بندوں کی مدد شامل ہو سکتی ہے ساتھ. آپ ان کے ساتھ دیجیے اسی فاؤنڈیشن کا. اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. ہمارے ساتھ شاہ صاحب تشریف فرمائیں ہیں. قبلہ پہلے تو بتائیں کہ اتنی اسی فاؤنڈیشن کا تعارف آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں کئی آتے ہیں مسائل ہی سناتے ہیں، آپ کو یہ خوشیاں نوید، تو آپ کیا اپنا محبت شامہ پیش کریں گے بیچ میں؟ میں جناب اس کو نام سے ہی خوش ہو گیا ہوں. واہ. آسرا جو بے آسراؤں کے لیے انہوں نے مفتی صاحب نے قائم کیا ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، قابل تحسین بات، مبارکباد کی بات ہے. اور یہ اللہ کا وہ جو ہمارا موضوع ہے خدا کے کنبے کو راضی کر، واہ واہ واہ، یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. کوئی بات نہیں. جو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص مخلوق خدا کو تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے. واہ واہ. کوئی انسان چاہے سلیمان علیہ السلام بھی ہوں تو ان کی دعوت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کے سارے پینل کو، آفت صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. یہ بھی ایک امید ہے آپ نے فرمایا پراپرٹی کے ایسی لیے. ہے پراپرٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، تو وہ حافظ صاحب ایک امید کی مانے. لیکن شاہ صاحب آج جو ذکر آپ کر رہے ہیں تاکراتوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری رات ہے، تراویح کے بعد موبائل پر بیٹھ جاتے ہیں اور وقت سحری کا انتظار ہوتا ہے کہ اب سحری کی دسترخوان لگے. وہ ٹک ٹاک پہ چیزیں، وہ ریلز، وہ شارٹس، وہ جو خاص لمحات ہیں، برکت کے لمحات ہیں، ہم وہ ضائع کرتے جا رہے ہیں. بحیثیت قوم کہاں جا رہے ہیں؟ کل آپ نے سوال کیا تھا اور پھر وہ گفتگو میں رہ گیا. جی جی. نعت کی طرف چلے جاتے ہیں، مخصوص تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ لیکن آپ کے حافظے کی داد ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. لوگوں نے شکوہ کیا. جی جی. جب ہمارے بچپن میں وقت نہیں گزرتا تھا، تھم جاتا تھا، ایسی اب اس تیزی سے گزر رہا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ایسی سبھی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دن جو سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دنوں جیسے اور دن لمحوں جیسے وہ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، کل مڑ کے دیکھیں گے، آج 25واں 24واں روزہ، 25ویں شب لگ گئی اور چند دنوں کے بعد عید کے آپ رویت ہلال کمیٹی کے ارد گرد پھر رہے ہوں. ہاں جی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس کی کسی نے بڑی عمدہ تفسیر کی ہے. جی. سورہ عصر کی تفسیر میں کسی نے لکھا ہے الا الانسان لفی خسر والی بات ہے، خسارہ. اس نے کہا کہ اے لوگو اس بندے پہ رحم کرو کہ جس کی زندگی جو ہے، حافظ صاحب
एक वो बर्फ फरोश है और उसने लपेट के रखा हुआ है बर्फ को, और तेजी से वो घुल रही है, वो घुलती चली जा रही है और पानी बनती चली जा रही है, उसका सारा सरमाया बहुत तेजी से घुल रही है, जिंदगी की अलामत। इसी तरह के वक्त तेजी से गुजर रहा है आपका सरमाया, ये जिंदगी, ये कीमती लम्हात, ये, और अगर आप टिकटॉक पे और इत्तिकाफ में भी बैठकर इसी तरह इसे उसको दाया करेंगे तो फिर ये रमज़ान नसीब में दोबारा आता है कि नहीं आता, और अल्लाह पाक ये लम्हात मुयसर होती है कि नहीं होती। जो इत्तिकाफ वाले हैं इनकी फजीलत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक ऐसी आली शान रवायत मौजूद है कि जब कोई एक बंदा एक दिन का, 10 दिन का नहीं, एक दिन का इत्तिकाफ फरमाए तो खुदा उसके दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता जहन्नुम के और उस बंदे के दरमियान, और एक खंदक जमीन आसमान के फासलों से ज्यादा है। अब एक दिन में 3 खंदकें दूर और 10 दिन के इत्तिकाफ में 30 खंदक, मतलब कोई शायबा ही नहीं है कि बंदा है मुतकिफ जहन्नुम से किस कदर दूर चला। ये अल्लाह की रहमत, इससे बढ़ के। और फिर जैसे आप हज वालों को रिसीव करते हैं हार पहना के जाते हुए भी आते हुए भी, आप इत्तिकाफ वालों को भी इसी तरह उठाते हैं मसाजिद से हार पहना, और वो खाली इत्तिकाफ से नहीं उठते, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब लेके। सुभान अल्लाह। ये इत्तिकाफ, इसके होते हुए, इन लम्हात के होते हुए, शब कदर के होते हुए, ऐसी नसीब वाली घड़ियां होते हुए कि साल हर साल के आपको 80 84 साल की इबादत का सवाब मिले अगर आप मोबाइल पे और टिकटॉक पे और उसी इन शैतानी कामों में गुजारेंगे, तो फिर रहमान के घर में जाके बैठ के शैतान की मसरूफियत, ये कोई जोड़ नहीं है। मैं भी यही करूंगा कि अगर उसके दर पे बैठे हैं फिर उसी के होके रहे, उसी के साथ। क्या कहने, खूबसूरत पैगाम शाह साहब का। लेकिन हाफिज जावेद साहब वहाँ से तशरीफ़ फरमा हैं, आप CEO है J1 डेवलपर्स के, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये कि इतनी अफवाहें कि प्रॉपर्टी जो है वो डेड हो गई, अब पाकिस्तान में कोई ख़रीदेगा नहीं, अब कोई ख़रीदार नहीं रहेगा, J1 आता है तो लोग सारे जो ना अटेंशन हो जाते हैं। आप क्या नवीद सुनाते हैं जो प्रॉपर्टी लवर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ हैं? कोई नवीद है कि आप भी कोई हमें कोई और कोई महंगाई की बात सुनाएंगे? जी आप साहब। पाकिस्तान जो है बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है और बड़ा, जी माइक ले लें आप साहब ताकि ना आपकी आवाज़ जो है हमारे सारे दोस्तों तक पहुँच सके, तो नाज़रीन तक ये हुस्न है लाइव नशरियात का। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना साहब भी मौजूद हैं, बड़ी खुशकिस्मती है और रमज़ान का मुबारक महीना है। हम हुफ़ाज़ कराम तो वैसे ही रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की रिवाइज़ कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। सही। तो इस बाबरकत महफ़ल में एक कारोबारी टॉपिक सर अच्छा अवेयरनेस तो भी, लेकिन लोगों के लिए पैगाम अवेयरनेस ये है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए कभी भी। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को पैदा किया, रिज़्क़ देना है, जितनी मखलूक अल्लाह ताला की है सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है। तो रियल एस्टेट जो है इंशाल्लाह ये 2025 जो है ये रियल एस्टेट का साल है इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे कि अभी भी आपके पाकिस्तान क्या लाहौर के अंदर मिनिमम 2.5 से 3 लाख घरों की कमी है। तो रियल एस्टेट का जो काम है ये कभी भी कम नहीं होगा। आगे बूस्ट है, आगे देखें प्राइम मिनिस्टर साहब और जो कबीना बनाई गई आगे उसके अंदर देखें कंस्ट्रक्शन के अंदर रिलीफ का पैकेज जो है मुसलसल ज़ेर बहस है, बार बार डिस्कस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना ये जैसे ही गुजरना है, ईद पढ़नी है, तो आपको आगे रियल एस्टेट का J1 के बारे में थोड़ा बताइएगा जो आप बना रहे हैं टावर बैरियर में, उसके क्या उसके जो है ना कितने फ्लोर्स हैं, क्या उसके मामला? रियल एस्टेट के वाले से भी J1 टावर का मैं आपको बताता चलूँ कि J1 टावर में हमने ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी टावर बना रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। सही। तो रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में पहले तो कोई ऐसी ऑफ़र नहीं चल रही थी, लेकिन इस प्रोग्राम की तवज्जो से, इस बरकत महीने की तवज्जो से ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारे J1 टावर के अंदर कोई भी स्टूडियो अपार्टमेंट लेता है, 1 बेड लेता है, 2 बेड लेता है या कमर्शियल को होल्डर लेता है, तो मैं कमर्शियल और 1, 2 और स्टूडियो कोई भी बुकिंग करवाता है तो मैं इंशाल्लाह 5 लाख से उनकी बुकिंग करूँगा और जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो उसी तरह इंस्टॉलमेंट पे करेगा, कोई उसमें बलून कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। तो वैसे कितनी डाउन पेमेंट? वैसे 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट कमर्शियल आउटलेट की है। तो कमर्शियल आउटलेट हो, 2 बेड हो, 1 बेड हो, स्टूडियो, हर एक की मैं 5 लाख से बुकिंग करूँगा इस बरकत महीने की। तो रियल एस्टेट जो है ये हमारे जितने भी मुल्क के बड़े लोग हैं, बड़ा तबका है, वो सारा रियल एस्टेट में है। बिल्कुल ठीक। तो रियल एस्टेट आप ये कभी ना सोचें हमारे मुल्क की आबादी है, हमारे मुल्क की ज़रूरियात हैं, रहायशें हैं,
تو یہ جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں، جس طرح حضرت مفتی صاحب نے ماشاءاللہ آسرا کے نام سے فاؤنڈیشن شروع کی ہوئی ہے، بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ. دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر، اس افراتفری دور کے اندر انسان کا اپنے لیے اپنے معاش میں سے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے. تو ایک آپ دوسروں کے لیے جئیں، تو زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا. اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سو رہا ہے. تو اصل زندگی انسان کی میں کہتا ہوں وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے والدین کا سوچے. جب آپ اپنی ذات سے نکل کر اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا سوچیں گے، تب جا کے آپ دوسرے مسلمان، دوسرے قبیلے کے لوگوں کا سوچیں گے یار اس کی پریشانیاں اور اس کے معاملات کیا ہیں. کیا کہنے حافظ صاحب، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ ہم سفر کرتے ہیں مفتی شاہد محمود مدی صاحب کی طرف، اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب بھی بات کریں مسکراتے رہتے ہیں. غصہ بھی آئے نا تو محسوس نہیں ہوتا کہ غصہ آ رہا، تبھی مسکراتے رہتے ہیں. مفتی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا پہلے کہ آج جو ہم تاک رات کے والے سے بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مساجد میں ایک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لاہور میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بینرز لگتے ہیں کہ جس سحری کا بھی اہتمام ہے تاک راتوں میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی جو ہے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. نوجوانوں کی بڑی رغبت ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں ہوتی جا رہی ہے. مزید ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ مسجد وہ خالی رمضان تک نہ آباد کریں، رمضان کے بعد بھی کسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کیا جائے، یا رمضان کے نمازیوں والا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. کوئی ورک شاپ کی صورت میں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ نوجوان عید کے بعد بھی مسجدوں کی رخ کرے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی تحویل صاحب ماشاءاللہ، یہ تو کیونکہ شیطان بند ہے اور رحمان کی رحمتیں کھلی ہوئی ہیں، واہ، تو ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے شکر سے، کرم سے جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے. الحمدللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بھرنے کے لیے ہی یہ پریکٹس کے دن رکھے ہیں. سبحان اللہ. کہ آپ 30 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں، روٹین بنا لیتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے نماز، روزہ، صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، فرض رمضان روزے. بقیہ نماز ہے، صدقات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہے، اچھی عادات ہیں. یہ وہ عبادتیں ہیں جو 24 آور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. تو اس لیے نماز کا تعلق یا زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. صحیح. رمضان کا تعلق ایک الگ عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ ایک الگ فریضہ ہے. زکوٰۃ، صدقات ایک الگ فریضہ ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں تو اس کو ہمیشہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہر نماز کے بارے میں الگ سے سوال ہونا ہے، ہر نماز کو الگ سے قائم کرنا ضروری ہے. اس لیے نمازی بھی پکے بن جائیے، اور آپ بن کے دیکھیے. اسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. آپ وہ والی نماز پڑھ کے تو دیکھیے، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حقیقت میں دل و جان سے جھکا کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے نشاور ہوتی مفتی ہیں. صاحب ایک اور چیز رہنمائی فرمائیے گا اس حوالے سے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نماز کے عادی بن جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسجد میں لے جاتے ہیں، لیکن وہاں جو کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، جو ہمارے بزرگ نمازی ہوتے ہیں وہ بچوں کو پھر گھر بھیج دیتے کسی طریقے سے. یہ ایک بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ایک ہے خاص طور پہ. تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں ان کو کہ جی بچوں کو کم از کم آنے دیں مسجد، تاکہ مسجدیں ہماری ایک طرف آباد ہوں. اس حوالے سے دونوں جو پہلو ہیں ان کو غور کرنا ہوگا. ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ اپنے وسعت ظرفی دکھانی ہوگی کہ وہ بچوں کے لیے نرمی کا، جیسے اپنے گھر میں پیار والا، شفقت والا ماحول اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ویسے ہی مسجد میں بھی آنے والوں کو پیار دیں، شفقت دیں، تاکہ وہ ان کے اس ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ مسجد میں تو ملتا ہی پیار. واہ 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 واہ. نمبر 2، جو بچے ہیں ان کے حوالے سے میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ ایسا بچہ جو نا سمجھ ہے، جو مسجد کے اندر آ کے مسجد کے آداب بجا نہیں لاتا، ایسے بچوں کو مسجد میں ابھی نہ بھیجیں. بچوں کی عمر کم از کم 8 سے 10 سال تک جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو چکا ہے اور اچھائی برائی کو سمجھ رہا ہے، تب اس کو بھیجیں، تاکہ وہ مسجد میں اب جوتا لے کے نہیں جانا، مسجد میں رونا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، گندگی ناپاکی نہیں کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی ہے. ان باتوں کو سمجھدار بچہ لے کے آئیں. ہم علماء بھی ویلکم کرتے ہیں، اور جہاں بزرگوں کی وہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، آپ ائمہ کرام، علماء کرام کو دیکھتے ہیں، وہ تو بچوں کو اب ماشاءاللہ شفقت دے رہے ہوتے ہیں، پیار دے رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحب عرفان وحید ہمارے ساتھ اللہ پاک شامل کریں گے. بسم اللہ فرمائیے گا.
ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت ناز کے اندر عرفان وحید نعت پاک پیش کر رہے تھے اور مجھے کیا خوبصورت قطع ذہن میں آیا کہ رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا احسان دانش کا لکھا ہوا یہ قطع اور مدینہ پاک کا ذکر حضور کی ذات والا کا ذکر جو ہے وہ مومن کے روح سیراب ہو جاتی ہے جب آنکھیں نم ہوتی ہیں پھر اس بارگاہ سے جو ہے دعا بھی آتی ہے بلاوا بھی آتا ہے ناظرین ہمارے شاہ صاحب تشریف فرمائیں شاہ جی ہم بات کر رہے ہیں آج تاکراتوں پر کہ تاکراتوں کی ہم نے قبلہ عالم بخاری صاحب آپ فرمائیے گا کہ تاکراتوں کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائیے گا دیکھنے والوں کی نوافل کون کون سے پڑھ سکتے ہیں کون سے اذکار کر سکتے ہیں شاہ صاحب آپ رہنمائی کریں دیکھیں نوافل تو کوئی مخصوص نہیں ہے بے شمار روایات ہیں جی
انبیاء سے روایات ہیں، اولیاء سے روایات ہیں، اوصیاء سے، علماء سے، محدثین سے، محققین سے، مفسرین سے، بے شمار روایات ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تو اور پھر عرض کروں گا، قرآن نماز کے بعد سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ کا کلام جب پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ صورتیں ہیں، مطلب حامیم دخان ہے، سورہ عنکبوت ہے، بے شمار صورتیں ہیں، یاسین مبارکہ ہے، اور جو مخصوص یہ 23ویں شب کے ساتھ اور 27ویں مطلب سورہ قدر کی بے شمار دفعہ تلاوت کا ہے، سورہ اخلاص کی بے شمار دفعہ، سورہ ملک کی تو ہر شب کی ہے وہ حکم ہے، سورہ واقعہ کی ہر شام کے بعد وہ حکم ہے۔ یہ تو بڑی برکات ہے، اس میں اللہ کی شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، دروس سے جو درس اخلاق ہے اگر اجتماعی طور پہ دیا جائے تو اس چھوٹی سی تو شب ہے، ایسے تیزی سے گزر جاتی ہے، تو اس میں اگر ہم ذرا سی پلک جھپکے تو سحر ہو جاتی ہے۔ تو غفلت سے بچنا سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ جو شب قدر ہے، بعض حضرات اکثر پوچھتے ہیں جی اس کی نشانی کیا ہے، تو اس کی جو کہ تعین جھگڑے کی وجہ سے رک گیا تھا، 5 تاک راتوں میں تلاش کا حکم ہے۔ اس کی نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، رحمت عالم سرکار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک معتدل رات ہو، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اب وہ شاکان کے لیے، صاحبان نظر کے لیے، جو صاحبان وفا ہیں، وہ تلاش کریں کہ رات کی نشانیوں کو محسوس کریں حواس خمسہ کے ساتھ کہ آج کی شب کا پیغام کیا ہے، شب کا مزاج کیا ہے، ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، معتدل ہے، ہوا آہستہ آہستہ احترام کے ساتھ چل رہی ہے، کہ اس قدر قدر جو شب قدر ہے، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہے، ایک تو قدر و قیمت ہے، ایک تنگی ہے۔ تنگی بائی معنی کہ اتنے ملائکہ اترتے ہیں روح الامین کے ساتھ کہ زمین پہ جگہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو اس اعتبار سے، اس کا قدر و قیمت کے اعتبار سے جب وہ دیکھیں گے، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب کا جو سورج طلوع ہوگا نا صبح، جب شب قدر گزرنے کے بعد، تو اس کی کرنیں نہیں ہوں گی وہ چاند کی طرح، اس طرح بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہ نشانیاں پھر دیکھے عاشق تو تجسس جو جستجو کرے گا، جو آرزو کرے گا، وہ دیکھے گا ایک شب میں 84 سال سے زائد کی عبادت کا ثواب سمیٹنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو روشن بنا دینا ہے، اصحاب الیمین میں سے ہو جانا ہے۔ اسے چاہیے کہ پھر وہ تلاش بھی کرے، وہ محسوس بھی کرے، وہ اس کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ کرے، اور اشتیاق اس کے اندر ہونے چاہیے کہ اس شب کی نشانیاں جو نبی علیہ السلام نے انہیں تلاش کرتے ہوئے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور دعا وہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے بڑے ہی آسان انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں، ان کا خاصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں، ایسی خوبصورت حضور کے ذکر خیر کی بات ہوتی ہے، اور یہ یقین جانی ہے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر رب سے طلب کرتے ہیں، اور جب رب سے یقین سے مانگتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور وہ ذات دینے والی ہے۔ آپ اس رب سے مانگ کے دیکھیے، یقین سے مانگیے، ضرور ملے گا۔ اور جہاں پر حافظ صاحب تشریف فرمائیں، حافظ جاوید صاحب، تو یہ جہاں پر J1 ڈیولپر کے CEO ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ان کا تعارف ہے، جو مجھے پتہ چلا تو مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ بہترین نعت خواں بھی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں نعت بھی اگر آپ سنائیں، حضرت کاروباری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو نعت سنائیں تو کیا کہنے۔ بسم اللہ، مائک آن کر لیجیے۔ اے رسول ہمیں خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول ہمیں خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، ہے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے،
ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑے پیارے انداز کے اندر بڑی محبت کے ساتھ ذکر کر رہے تھے اے رسول امین اے رسول امین حضور کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور ہمارے ساتھ جو ہستی تشریف فرما ہے آپ کا تعلق بھی خانقاہ سے ہے بڑی محبتیں سمیٹتے ہیں بڑی محبتیں عنایت کرتے ہیں اکاڑا میں بھی آپ کی خانقاہ ہے ماشاءاللہ کلرکاس شریف میں وقاص طیب صاحب تشریف فرما ہے حضور آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ پہلے بھی نشریات کا حصہ تھے آپ سے میں صوفیانہ انداز میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ بزرگوں کا انداز جو محبت برا انداز تھا لوگوں سے پیار کا انداز وہ دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا جو صوفیانہ انداز ہے نا یہ تربیت کرنے کا یا لوگوں کو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کا یہ الگ ہی ہے اور یہ سب سے منفرد ہے اور سب سے بہترین ہے واہ 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 جو دل میں ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ مسلمان حضور داتا صاحب کی نسبت سے کتنے لوگ بے تحاشا لوگوں نے اسلام کو قبول کیا حضور خواجہ غریب نواز کے نسبت سے یہ وہ لوگ حضرت بابا فرید الدین پاک حضرت کرما والا شیف والی ہستیاں یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ صوفی جن کی وجہ سے اللہ کریم نے بے شمار لوگوں کو جو ہے اسلام میں داخل کیا ان کے بیان کرنے کا انداز پھر جو میں عرض کرتا ہوں عارف بھائی جو صوفی ہوتا ہے نا وہ دل کی قلب کی کیفیت کو سمجھتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ اور کیفیت میں جو معاملہ ہو نا پھر اس کے مطابق جو اس کا علاج کرتا ہے بات یہ ہے کہ اب بات آپ دیکھیں نا ڈاکٹر ہے جو ماہر ترین ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے وہ چیک کر لے گا اس کو مسئلہ کیا ہے تو اب یہ وہ صوفی وہ ہیں کہ جو بس وہ نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا معاملہ ہے اور اس کی کہاں سے صفائی ہونے والی ہے اور کہاں سے اس کا کہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اور وہاں سے نکالنا ہے اس کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا کہ مجھے حضور یہ مسئلہ ہے سرکار یا کوئی نام بھی بتاتا حضور اس کو خود فرما دیتے کیا کہنے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں آپ درود پاک پڑھیں آپ نوافل پڑھیں آپ اس طرح عبادت کریں آپ نماز کے بعد یوں ذکر کر کے دعا مانگیں تو یہ وہ تو سرکار امام الانبیاء ہے انہی کا فیض انہی کا جو فضل صوفیاء اکرام کے پاس کیا کہنے شاہ صاحب آج کی تعلق سے حضور کیا فرمائیں گے صوفیاء کے حوالے سے یا صوفیاء کے اعتبار سے تو جو حضور آپ خود ایک صوفی جو آپ فرمانا چاہیں میرا تو تعلق کوئی شریف سے ہے سبحان اللہ اولاد ہوں مخدوم سید جلال الدین سرخپور مخدوم جہانیان جہاں گشت سبحان اللہ جن کی اتنی خدمات ہیں ماشاءاللہ بے شک تو یہ جو بر صغیر میں پرٹیکولرلی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جس میں بنگلہ دیش بھی پہلے شامل تھا یہاں پہ جو نور اسلام پھیلا نا وہ اس میں کوئی شک نہیں وہ اولیاء اعظام کے انہیں درویشوں کے چبوتروں سے پھیٹا ہے اسلام کی کرنے پھوٹی اسلام کا وہ نور پھیلا ہے جس نے پورے بر اعظم ایشیا کو روشن کر دیا ادروائز نبی علیہ السلام کی چونکہ آئے تو کائنات کے لیے تھے لیکن آئے عرب میں سبحان اللہ عرب کے بعد پھر عجم تک جو نور پھیلا ہے نور رسالت کا وہ پھر آگے جو پیغام گیا ہے نا وہ اولیاء اللہ نے یہ پیغام دیا وہ اولیاء اللہ نے امت کو جوڑا ہے
उम्मत को तोड़ा नहीं, अल्लाह 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 उम्मत को उसमें बिछोड़ा नहीं डाला बल्कि जोड़ा है। हमारे यहाँ पे ये है कि आप एक दूसरे को काफिर करार दें, मसाजिद पे हमले करें, इमाम बारगाहों पे करें। तो मातुल आल हुसैन ने क्या किया, हिंदू है तो उसे भी गले से लगा लें, तो मुशरिक है तो उसे भी साथ बिठा लें। कोई भी अगर लिथड़ा हुआ गुनाहों में आ गया है, उसका लिबास भी पाक नहीं है, फटा हुआ है, तब भी उसे बुला के वो अपनाइयत, वो एतमाद दें। क्या वजह थी? यही वो वजह थी कि इस्लाम को, जो हिंदुओं में 4 दर्जे हैं, जो छोटी दर्जे की कौमों ने किसी तरह से फौरन इस्लाम कबूल किया कि इस्लाम बिलाल हबशी को काबातुल्लाह पे चढ़ा देता है। वो जो गुलाम था सबके मक्का में, वो सब काबातुल्लाह की छत पे हजूर उसे बुला के, और जिसे सैयदना बिलाल के नाम पे हजरत उमर फारूक भी याद करते थे। ये इस्लाम का वो पैगाम था कि गरीब ने, शूदर ने, दलित ने, छोटे लोगों के ने भी फौरन इस्लाम को गले लगाया और इसमें आफियत जानी कि यही वो मजहब है जो हकीकी मानो इंसान। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर आपका पीर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ जो है आपका क़िबला हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया बच्चे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जितने हमारे मेहमान अब तक नशियात का हिस्सा बने, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमारी मोहब्बत ये है, हमारा पैगाम है जिनकी स्क्रीन से ये है कि अल्लाह रसूल का जिक्र करें, हुजूर की आल से जुड़ जाएं और अपने बच्चों को हुजूर की आल की मोहब्बत सिखाएं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत सिखाओ। और ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, हमें इसकी कदर करनी है। और दुआओं में याद रखिएगा, वक्त अफ्तार करीब है। दाता नगर के तरफ नाफ के रहने वाले अफ्तार भी अपना करेंगे। और जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुल्क पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारे इदारों के लिए दुआ करना ना भूलिएगा। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम हम सबको मदीना पाक की बाद भाजी का शरफ अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह ने के बाद।